اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے جہان کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور وہ بہت زبردست لیکن بہت بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، ہر بار تمہاری نظر تھک کر واپس پلٹ آئے گی لیکن کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو چمکتے ہوئے ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، ہم نے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور آخرت میں ان شیاطین کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہ آگ ایسے جوش مارتی ہوگی گویا غصے کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، بلا شبہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر اس وقت ہم رسول کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود ہی اعتراف کر لیں گے، پس اللہ نے اہل جہنم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اور تم اپنی بات خواہ آہستگی سے کہو یا بلند آواز سے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تو تمہارے سینے میں چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار کر دیا ہے، سو اس کے وسیع راستوں پر چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، لیکن یہ یاد رکھو کہ روز قیامت زندہ ہو کر اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ہستی جو آسمان میں بھی حکمران ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یہ زمین یکا یک لرزنے لگے، جس طرح قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ہستی جو آسمان میں بھی حکمران ہے تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کیسا تھا ہمارا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کو کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹ کر اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ انہیں رحمان کے سوا کوئی اور گرنے سے نہیں روک سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا پھر وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ مگر کافر تو سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو منزل مقصود پر یقینی پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور قوت سماعت، قوت بصارت اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا کی ہے، مگر تم لوگ اس کا کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور روز قیامت تم سب کو جمع کر کے اسی کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. آپ فرما دیجئے کہ یہ علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف صاف اور واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. پھر جب یہ اس عذاب کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خواہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، لیکن یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں مبتلا ہے اور کون ہدایت پر ہے. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ پانی جو تم پیتے ہو اگر زمین کی تہہ کے نیچے چلا جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں صاف پانی لا کر دے گا؟ سورہ قلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہے. یہ صورت ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص پر وحی نازل نہیں ہوتی بلکہ یہ مجنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. فلا تطع المكذبين. بس آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. ودوا لو تدهن فيدهنون. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم رویہ اختیار کر لیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں. مشرکین کا کہنا تھا کہ آپ بتوں کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کر لیں تو وہ بھی اپنے رویے میں نرمی پیدا کر کے آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمیم. آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے، تانے دیتا ہے اور چولیاں کھاتا پھرتا ہے. مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت گناہ گار اور تند خو ہے، اور ان سب کے علاوہ
بد اصل بھی ہے۔ أن كان ذا مال وبنين اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم عنقریب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے کہ اسے رسوا کر دیں گے۔ کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے نکل گیا تھا، اس کا نام لیے بغیر اس کی ایسی تصویر کشی کر دی گئی ہے کہ ہر شخص اسے پہچان سکتا تھا۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کفار مکہ کو اسی طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کے پھل ضرور توڑ لیں گے اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ابھی وہ رات کو سوئے ہی پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے بگولے کی شکل میں عذاب نازل ہو گیا، فأصبحت كالصريم اور صبح ہوتے ہوتے وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنے باغ کی طرف نکل چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين اور صبح سویرے اس مصمم ارادے سے چلے کہ آج کسی مسکین کو نزدیک نہ آنے دیں گے۔ فلما رأوها قالوا إنا بل نحن محرومون مگر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر جب غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين آخر کہنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ ہمیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ کفار اس بات کو جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھرے جنت کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟
ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کبھی قیامت آئی بھی تو ہمیں وہاں بھی دنیا کی طرح بہترین نعمتیں ملیں گی۔ ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون کیا تم نے روز قیامت تک کے لیے ہم سے کوئی عہد و پیما لے لیا ہے کہ اس دن تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم خواہش کرو گے؟ سلهم ايهم بذلك زعيم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کون ہے جو ان باتوں کا ذمہ لیتا ہے۔ ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں کیا انہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہے؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو بلا لائیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اور جس دن قیامت کی ہولناکی اپنے عروج پر ہوگی تو لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا مگر یہ کافر سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اس رسوائی کا سبب یہ ہے کہ جب دنیا میں یہ توانا و تندرست تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح بتدریج عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا آپ تبلیغ دین پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں جنہیں یہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم پس آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجئے کہ بالآخر انہوں نے اللہ کو اس حال میں پکارا کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر ان کے رب کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پڑے رہ جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آزمائش کے طور پر انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ پورا واقعہ سورہ صافات آیات نمبر 139 تا 148 میں درج ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ اور یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا صحیح راہ سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص تو ایک دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحاقة ما الحاقة لازماً واقع ہونے والی حقیقت، وہ لازماً واقع ہونے والی حقیقت کیا ہے؟ وما أدراك ما الحاقة اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لازماً واقع ہونے والی حقیقت کیا ہے؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سو سمود تو ایک ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اور رہے عاد تو انہیں ایک انتہائی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية اللہ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا، تم دیکھتے کہ وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فهل ترى لهم من باقية پھر کیا تمہیں ان میں سے اب کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلی قوموں نے اور الٹی ہوئی بستی والوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ان سب لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سب کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية پھر جب طوفان نوح کا پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں ایک تیرتی ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة بس اس دن وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور فرشتے اس کے کنارے پر آ جائیں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات بھی اس سے چھپی نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر لوگوں سے کہے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، اسے پڑھو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ضرور میرے سامنے آئے گا۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية پھر وہ عالی مقام جنت میں ایک پسندیدہ اور عیش والی زندگی گزارے گا جہاں پھل اور میووں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب تم خوب مزے سے کھاؤ اور پیو
یہ صلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم گزری ہوئی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، افسوس میرا مال بھی آج میرے کچھ کام نہ آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میری قوت و سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر ایک 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیونکہ نہ تو یہ بڑی عظمت والے اللہ پر یقین رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب دیتا تھا، مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، سو آج یہاں نہ اس کا کوئی غم خوار دوست ہے اور نہ کھانے کے لیے پیپ کے سوا کوئی اور چیز، ایسا کھانا کہ جسے کوئی بھی نہ کھائے سوائے گناہ گاروں کے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز پیغام رساں نے لا کر سنایا ہے۔ قرآن کو جو دراصل اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے جبرائیل نے لا کر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم انہیں پوری قوت سے پکڑ لیتے اور پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ کسی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں کا یہ رویہ ایک دن ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، حالانکہ بلا شک و شبہ یہ قرآن سراسر حق اور یقینی ہے۔
فسبح باسم ربك العظیم۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں جو بہت عظمت والا ہے۔ سورہ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سائل نے اس عذاب کا جلدی مطالبہ کیا جو قطعی طور سے واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع۔ سو وہ جان لے کہ اس عذاب کو کافروں سے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک مشرک نے طنزاً کہا تھا کہ اگر قیامت حق ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی۔ من اللہ ذی المعارج۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت بلند درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ملائکہ اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں صعود کرتے ہیں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ آیت متشابہات، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بارے میں حرف شکایت زبان پر لائے بغیر انتہائی صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ بے شک یہ کفار اس دن کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ جس دن آسمان کا رنگ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند سرخ ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما۔ اور کوئی دوست اپنے کسی گہرے دوست کا حال تک نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ حالانکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے موجود ہوں گے لیکن مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے ان تمام خاندان والوں کو جو ہر مشکل وقت میں اسے پناہ دیتے تھے، بلکہ روئے زمین کے تمام لوگوں کو فدیہ میں دے کر خود نجات حاصل کر لے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہاں تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو جسم کی کھال تک کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى۔ وہ ہر اس شخص کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری تھی، مال جمع کیا اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا تھا۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ جلد بازی اور بے صبری انسان کی سرشت میں شامل ہیں۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ مگر وہ نمازی اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو ہمیشہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مال میں ایک حصہ مقرر ہے مانگنے والے محتاجوں کا بھی اور ان غریبوں کا بھی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ اور وہ لوگ جو روز جزا پر یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ کنیزوں سے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ لیکن جو لوگ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کریں تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں کے معاملے میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ یہی لوگ ہیں جو عزت و احترام کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کے پاس دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم۔ کیا ان کافروں میں سے ہر ایک یہ توقع کرتا ہے کہ اسے بھی اہل ایمان کی طرح نعمتوں سے بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کفار کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتی۔ وہ لوگ آپ کا کلام سنتے اور مذاق اڑاتے کہ اگر یہ مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جائیں گے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے اسے یہ خود بھی جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں مشغول رہیں یہاں تک کہ عذاب کا وہ دن آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔
اس دن یہ قبر سے نکل کر میدان حشر کی طرف اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پہلے سے مقرر شدہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی اور چہرے پر ذلت چھائی ہوگی، یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان لوگوں پر ایک دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، بلا شبہ میں تمہارے لیے واضح طور سے خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اور تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت عطا کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی، کاش تمہیں اس کا علم ہو جاتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں رات دن انہیں توحید کی دعوت دیتا رہا، فلم يزدهم دعائی الا فرارا۔ لیکن میری دعوت کا صرف یہی اثر ہوا کہ ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اور جب بھی میں نے انہیں تیری طرف رجوع کرنے کے لیے بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے منہ کپڑے سے ڈھانک لیے اور بڑے تکبر سے کفر ہی پر اصرار کرتے رہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا۔ پھر میں نے پکار پکار کر انہیں تیرا پیغام پہنچایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور علیحدگی میں انفرادی طور سے بھی۔ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور تمہیں مال اور اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سے باغات عطا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم اللہ کی عظمت و وقار کا بھی لحاظ نہیں کرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور تم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ اس نے کس طرح تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور آسمان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ نے کس اہتمام سے تمہیں زمین ہی سے نباتات کی طرح پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور روز قیامت پھر اسی زمین سے تمہیں باہر نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح ہموار بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چل پھر سکو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا بالآخر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور اپنی قوم کے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے فائدے کی بجائے ان کے نقصان ہی میں اضافہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور یہ سردار اپنی پیروی کرنے والوں سے ہمیشہ کہتے رہے کہ اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور حقیقت یہ ہے کہ ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اے میرے رب اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وہ سب لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے اور بالآخر آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے رب ان کافروں میں سے اب کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی سخت بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن کی حیثیت سے میرے گھر میں داخل ہو جائے، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے نہ صرف اس وقت موجود اپنی قوم کے مومن لوگوں کے لیے دعا کی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائی۔
ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اور ان ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے غور سے سنا، پھر واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نادان لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹی اور ناحق باتیں کہتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہمارا تو یہی گمان تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، سو اس طرح ان انسانوں نے ان جنات کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ عہد جاہلیت میں سفر کے دوران جب لوگ کسی جنگل یا غیر آباد جگہ سے گزرتے تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے جنات کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کر لیا تھا جیسا تم لوگوں نے کیا ہے کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور جب ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اب وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ پہلے تو ہم آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان کے بعض ٹھکانوں میں جا بیٹھا کرتے تھے، مگر اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو ایک شعلے کو گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سخت پہرے کے انتظام کا مقصد زمین والوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ غیر صالح، غرض ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور یہ کہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ نہ تو ہم زمین میں رہ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ آسمان کی طرف بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، بس جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بن گئے ہیں اور بعض نافرمان بھی ہیں، پھر جو کوئی فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے نجات کی راہ تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور جو نافرمان ہیں سو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں جنات کا حوالہ ختم ہو گیا۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اور میرے پاس یہ وحی بھی بھیجی گئی کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم ہو جاتے تو ہم انہیں وافر پانی سے خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے ان کی آزمائش کریں۔ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ہر مصیبت اور ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا مقصد آزمائش ہی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ اسے نہایت سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، بس مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ جب اللہ کا یہ بندہ مسجد میں صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الحرام میں قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں تنگ کرنے کے لیے مشرکین کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو کوئی مجھے اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے اور نہ میرے لیے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ۔ البتہ میرا کام اللہ کے احکامات اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ومن يعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربی امدا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی دور کی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کے علم سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ہاں، مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو انہیں اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس وحی کو لانے والے فرشتوں کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے۔
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ اور یہ انتظام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پیغام پہنچانے والے فرشتے اپنے رب کا پیغام اس کے رسول تک بحفاظت پہنچا دیں، اور اللہ ان پہرے داروں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے تو ہر چیز کو فردن فردن شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو بھی کچھ وقت نماز کے لیے کھڑے رہا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ خواہ نصف رات ہو یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر صاف طور سے پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ بلا شبہ عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ در حقیقت رات کو کچھ سونے کے بعد اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ بے شک دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ یہ کفار جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں کچھ دیر مزید اسی حال میں رہنے دیجئے۔ ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بھیڑیاں ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، مزید یہ کہ حلق میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ یہ وہ دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ ذرات بن کر ریت کے ٹیلوں میں بدل جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے تم لوگوں کی طرف اسی طرح ایک رسول کو گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به۔ سو اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں تک کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ كان وعده مفعولا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی نصف اور کبھی 1/3 رات نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا صحیح حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، سو اس نے تم پر مہربانی فرما دی. اب تم رات کی نماز میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور بعض لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. لہٰذا رات کی نماز میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور فرض نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو خوش دلی سے قرض دیتے رہو. اخلاص اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اور جو نیک عمل بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس اس سے بہتر حالت میں موجود پاؤ گے اور بہت بڑا اجر حاصل کرو گے. واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے اب اٹھ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں اور لوگوں کے سامنے اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کیجیے. وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور شرک کی غلاظت سے بھی دور رہیں. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. کسی پر اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ مجھے اس سے زیادہ بدلہ ملے گا، اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ہی صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بڑی سختی اور مشکل کا دن ہوگا. اس دن کافروں کے لیے کسی بھی طرح آسانی کی صورت نہ ہوگی. ذرنی ومن خلقت وحیدا. وہ شخص جو پیدائش کے وقت اکیلا اور بے سر و سامان تھا، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے. اگرچہ ان آیات کا مطلب عام ہے، لیکن خصوصی طور سے ایک مشرک ولید بن مغیرہ جو اسلام دشمنی میں مشہور تھا اس کے بارے میں ہے. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. پھر اسے بہت سا مال دیا اور ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. اور ہر قسم کا دنیاوی سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، لیکن پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے
کہ میں اسے مزید اور زیادہ عطا کروں۔ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، یہ ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہماری آیات سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ سأرهقه صعودا، میں اسے سخت مشقت کے عذاب میں ڈال دوں گا۔ إنه فكر وقدر، پھر اس نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب کے سامنے ایک بات تجویز کی۔ فقتل كيف قدر، اللہ اسے ہلاک کرے، اس نے کیسی بیہودہ بات تجویز کی۔ ثم قتل كيف قدر، اللہ اسے پھر ہلاک کرے، اس نے کیسی بیہودہ بات تجویز کی۔ ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر واپس پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، بالآخر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ إن هذا إلا قول البشر، اور بے شک یہ انسانی کلام کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے۔ سأصليه سقر، میں عنقریب اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وما أدراك ما سقر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا خبر کہ وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ لا تبقي ولا تذر، وہ نہ تو کچھ باقی رہنے دے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ لواحة للبشر، کھال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ عليها 19، اس پر 19 نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، اور ہم نے جہنم کے نگہبان صرف فرشتے ہی بنائے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اور یہ کہ اہل کتاب اور مومنین کو اس قرآن کی صداقت میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ تورات میں یہی تعداد مذکور تھی۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور اس لیے بھی تاکہ کفار اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ کہیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اس طرح ایک ہی چیز سے اللہ جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، آپ کے رب کے لشکروں کا حال خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ جہنم کا حال بیان کرنا صرف انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہونے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، بے شک وہ جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، یہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے، تم میں سے اس کے لیے بھی
جو عبرت حاصل کر کے ہدایت کی طرف آگے بڑھنا چاہے اور اس کے لیے بھی جو پیچھے گمراہی میں رہنا چاہے۔ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين۔ ہر شخص اپنے اعمال کفر کے بدلے میں جہنم میں محبوس ہوگا سوائے وہ لوگ جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر۔ کہ وہ جنت میں ہوں گے اور مجرموں سے ان کا حال پوچھتے ہوں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی۔ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ وہ جواب دیں گے کہ نہ تو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے اور نہ ہم مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور دین حق پر نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی نکتہ چینی میں مشغول رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ آخر ان منکرین حق کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت آموز قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسمانی صحیفے اسے براہ راست دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله۔ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور صرف وہی مغفرت کرنے کا اہل ہے۔ سورہ قیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ تم روز قیامت ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ نفس لوامہ ایسا نفس جو غلطی سے گناہ ہو جانے پر اپنے آپ کو ملامت کرے اور فوراً توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور تک کو درست بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ زندگی بھی فسق و فجور میں گزار دے، اور قیامت کے انکار کی یہی اصل وجہ ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو جان لو کہ یہ وہ دن ہوگا جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔
يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ کیا آج کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے؟ كلا لا وزر ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس دن ہر ایک کو آپ کے رب کے سامنے ہی پیش ہونا پڑے گا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کے اگلے پچھلے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے اعمال سے خوب آگاہ ہوگا اس وقت خواہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول وحی کے وقت قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ إن علينا جمعه وقرآنه بے شک اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تو جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ اسے توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ جبرائیل امین کے وحی کے ذریعے قرآن سنانے کو اللہ نے اپنے سنانے سے تشبیہ دی ہے۔ ثم إن علينا بيانه پھر واضح طور سے اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی فوراً ملنے والی چیزوں سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اور اس کے برعکس اس دن کتنے ہی چہرے اداس اور بے رونق ہوں گے اور گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت آنے والی ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق خوب سمجھ لو کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا ہے؟ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا سے مفارقت کا دن ہے اور ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی لپٹ جاتی ہے، تو اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلى اس نے نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ کبھی نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى بلکہ انہیں جھٹلایا اور منہ پھیر کر کفر ہی پر فخر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ أولى لك فأولى تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، سن لے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ثم أولى لك فأولى پھر اچھی طرح سن لے کہ تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو باز پرس کے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ پیدائش سے پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا جسے رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر ایک جنین کی شکل اختیار کر کے رحم مادر میں جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، پھر ہم نے اس کے اعضاء کو تخلیق کیا اور انہیں مناسب شکل و صورت عطا کی۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس سے مرد
اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ کیا وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے روز مردوں کو زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اور ہم نے اسے خیر و شر کا راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ ہمارا شکر گزار بن جائے یا ہمارا انکار کرنے والا بن جائے۔ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اول تو علم و عقل کی صلاحیتیں عطا کیں انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی زبردست ہستی کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور کتابیں بھیجیں جنہوں نے ہر چیز وضاحت سے بیان کر دی، لیکن فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا۔ خواہ شکر گزار بن کر کامل ایمان و اطاعت کا راستہ اختیار کر لے اور جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بن جائے، یا کفر کے راستے پر چل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم میں زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مانی ہوئی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت و سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو نہایت تلخ اور سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، سو اس کے صلے میں اللہ ان لوگوں کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کے چہروں کو تر و تازگی اور ان کے دلوں کو خوشی و مسرت سے بہرمند کرے گا۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور ان کے صبر و استقلال کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ سردی کی شدت۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ جنت کے درخت ان پر سایہ کیے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے۔
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس لیے خدام ان کے گرد گردش کرتے ہوں گے، اور وہ شیشہ بھی ایسا جو چاندی کی مانند ہوگا اور جنہیں خدام نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. عينا فيها تسمى سلسبيلا. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ان کی خدمت کے لیے ایسے غلمان گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی سن پر رہیں گے. جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جنت میں جدھر دیکھو گے ہر طرف بکثرت بکھری ہوئی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا صلہ ہے اور تمہاری محنت قبول کر لی گئی. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج آپ پر نازل کیا ہے. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی بات پر توجہ نہ دیجیے. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ منکر لوگ دنیا کی فوراً ملنے والی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر بیٹھے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے انہی جیسے اور لوگ لے آئیں. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تم لوگ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کی خواہش بھی نہیں کر سکتے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. البتہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دامن میں داخل کرتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
سورہ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع رسانی کے لیے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، کسی کے لیے اتمام حجت کے طور پر اور کسی کو خبردار کرنے کے لیے کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آئے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت معین پر جمع کر دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ آخر ان تمام معاملات کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ دراصل انہیں فیصلے کے دن تک کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ۔ کیا ہم نے ان سے پہلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا تھا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ۔ سو اسی طرح ہم بعد میں آنے والوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ پھر ایک معین وقت تک کے لیے اسے مضبوط و محفوظ مقام پر رکھا۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے زندہ اور مردہ لوگوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور اسی زمین سے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ اس دن منکرین سے کہا جائے گا کہ اب چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب۔ چلو دھوئیں کے اس سائبان کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، جو نہ ٹھنڈا سایہ پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کی تپش سے بچانے والا۔ انها ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر۔ جہنم کی آگ اونچی عمارتوں جیسی بلند چگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔
ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون یہ وہ دن ہوگا جب نہ وہ کچھ بول سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين آج فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون پھر اگر تمہارے پاس میری گرفت سے بچنے کے لیے کوئی چال ہے تو اسے میرے خلاف آزما دیکھو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون اس کے برعکس پرہیزگار لوگ چشموں کے کنارے سایہ دار جگہ بیٹھے ہوں گے۔ وفواكه مما يشتهون اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ان سے کہا جائے گا کہ خوب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیک سیرت لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے منکرین حق، تم دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ کھانا ہے کھا لو اور اس زندگی سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یقیناً آخرت میں تم لوگ مجرم ہی قرار دیے جاؤ گے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون اس قرآن کے بعد اب آخر وہ کون سا ایسا کلام ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے؟